جرمنی میں ساحل سمندر پر جانے کے بعد بچائی گئی ایک ہم بیک وہل ڈینش جزیرے کے قریب مردہ پائی گئی ہے۔ وہل کو پہلی بار 23 مارچ کو جرمنی کے بالٹک ساحل پر واقع پوئل جزیرے پر ریت کے کنارے پر پھنستے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے چھوٹے فرسٹ پرسن دفاع سے بچن ویو FPV ڈرون کے استعمال میں اضافہ نے کیا ہے۔ فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے کنٹرول کیے جانے والے نظام BBC وری نے 26 مارچ سے لبنانی مسلح گروپ کی طرف سے شیئر کی گئی 35 ویڈیوز کا جغرافیائی محل وقوع کیا ہے، جس میں جنوبی لبنان اور شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوجیوں، بختر بند گاڑیوں اور فضائی دفاعی پر حملوں کو دکھایا گیا ہے۔ لاپاز بولیویا کے باہر مظاہرین کے ساتھ فوج ان سڑکوں کو صاف کرنے کی کوشش میں ہوئیں جو ملک گیر حکومت مخالف مظاہروں کے ایک حصے کے طور پر بند کر دی گئی تھیں۔ ہفتے کی صبح شروع ہونے والے آپریشن کے ایک حصے کے طور پر 3500 فوجی اور پولیس کو تعینات کیا گیا تھا۔ شہریوں کے حقوق محتسب کے دفتر کے مطابق تقریباً 57 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کچھ دن پہلے جس عمارت میں CNN کا ہوانا بیور واقع ہے، اس کے مینیجر نے ہمارے دروازے پر ایک فوری پیغام کے ساتھ ریپ کیا۔ اسے یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ کیا ہم امریکی حملے کے دوران کام پر آئیں گے۔ کیوبا پر واشنگٹن کی شدید دباؤ کی مہم روار کی زندگی میں پہلے ہی شدت سے محسوس کی جا چکی تھی۔ جاری امریکی تیل کی ناکہ بندی کے تحت ہمارے دفاتر میں دن میں کئی بار بجلی کی چمک بند ہو جاتی ہے۔ پیچیدہ معاشی بحران کا مطلب ہے کہ عمارت کے جنریٹر کے لیے ہے۔ پیچیدہ معاشی بحران کا ایندھن یا باتھ رومز کے لیے ٹوائلٹ پیپر بھی نہیں ہے۔ ہر روز میں لابی میں ایک بہت بڑے مصنوعی کرسمس ٹری سے گزرتا ہوں جسے کسی نے اتارنے کی زحمت نہیں کی۔ ایک نئے سروے نے اس سال برازیل کی صدارت کے لیے سخت دوڑ کی تصدیق کی ہے، جس میں بائیں بازو کے موجودہ امیدوار لوئیز اناسیو لولا ڈا سلوا اور ان کے دائیں بازو کے حریف فلاویو بولسونارو ایک دوسرے کے مدمقابل ہیں۔ ہفتہ کے روز گروپو فولہا میڈیا گروپ کے لیے پولنگ فرم ڈیٹا پولہا نے اپنے تازہ ترین اعداد جاری کیے، جس میں اکتوبر کے جنریشن الیکشن کے لیے امیدواروں کی پیش رفت کا پتہ لگایا گیا۔ جنوبی امریکی ملک کولمبیا میں انتخابات سے صرف 2 ہفتے قبل صدارتی مہم کے 2 کارکن ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان ہلاکتوں کا اعلان دائیں بازو کے صدارتی امیدوار ابیلارڈو ڈیلا ایسپریلا نے کیا، جنہوں نے کہا کہ موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد نے جمعہ کی رات میٹا کے مرکزی شعبہ میں متاثرین کو گولی مار دی۔ 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ پیر کے روز پاکستان نے ایک سینئر افغان سفارتکار کو طلب کیا جب اس حملے کی ذمہ داری پاکستانی طالبان نے قبول کی تھی، جسے مخفف TP کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گروپ نے کہا کہ اس کے بعد اس نے 2 اور حملے کیے، زیادہ تر سیکیورٹی فورسز کے خلاف۔ ویانا میں سنیچر کی رات کے فائنل کے لیے یوروویژن گانا مقابلہ شروع ہوتے ہی ہزاروں افراد نے اسرائیل کی شمولیت کے خلاف احتجاج کیا اور غزہ پر نسل کشی کی جنگ پر 5 ممالک نے ایونٹ کا بائیکاٹ کیا۔ مظاہرین آسٹریا کے دارالحکومت میں مارچ کیا تاکہ اسے اجاگر کیا جا سکے، جسے ناقدین نے دوہرا معیار قرار دیا۔ یورپی براڈ کاسٹنگ یونین EBU کے منتظمین نے 4 سال قبل یوکرین پر روس کے حملے کے بعد روس پر پابندی خارج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مینلو وینچرز کے پارٹنر ڈیڈی داس کی ایک طویل سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق موجودہ AI بوم کے ارد گرد کے باعث بہت اچھے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ٹیک انڈسٹری میں بھی۔ داس نے سان فرانسسکو کو ابھی کافی جنونی کے طور پر بیان کیا، جیسا کہ نتائج میں تقسیم سب سے خراب ہے جو میں نے کبھی دیکھی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شمالی اطالوی شہر موڈینا میں ایک شخص نے اپنی کار پیدل چلنے والوں پر چڑھا دی، جس سے 8 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 4 شدید زخمی ہو گئے۔ ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے جس کی مبینہ طور پر دونوں ٹانگیں کچلی گئی تھیں۔ ان کے صدر ایڈگرس رینکیوکس نے یوکرائنی ڈرون سے متعلق ایک واقعے پر وزیر اعظم کے استعفیٰ کے بعد اپوزیشن کے قانون ساز اینڈرس کلبرگس کی حمایت کی ہے کہ وہ ایویکا سلینا کی جگہ علیحدہ پر فائز ہوں۔ کلبرگس چھوٹی جماعتوں کی یونائیٹڈ لسٹ کے رہنما جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا سب سے بڑا بلاک بناتا ہے، اگر قانون سازوں نے انہیں اور ان کی کابینہ کی منظوری دی تو وہ عہدہ سنبھالیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد تائیوان کے جزیرے نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ خود مختار ہے، لیکن ہفتے کے روز کے بیان میں مزید کہا گیا کہ تائیوان کا منصوبہ ہے کہ وہ ابناکی جمود کو برقرار رکھے، جس کے تحت وہ چین سے باضابطہ طور پر آزادی کا اعلان نہیں کرے گا۔
2023 سے چلنے والے مارکیٹنگ پلیٹ فارم نیکٹر سوشل نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے مینلو وینچرز اور اس کے انتولوجی فنڈ کی قیادت میں 30 ملین شیریز اے راؤنڈ اکٹھا کیا جو کہ اینتھروپک کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ کمپنی جس نے گزشتہ سال باضابطہ طور پر اسٹیل سے باہر نکلا مارکیٹرز کے لیے ایک ایجنٹ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اس نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ یہ برانڈز کو سماجی سرگرمی، اعتدال، تخلیق کار کے کام کے بھاؤ، مسابقتی ذہانت اور تجارتی بات چیت کو آخر تک چلانے میں مدد کرنے کے لیے خود مختار اے ایجنٹوں کا استعمال کرتا ہے۔ اس کی میٹا اور ریڈٹ جیسی کمپنیوں کے ساتھ ڈیٹا پارٹنرشپ بھی ہے جو نیکٹر ایجنٹ کو مجھ سے ڈیٹا کو ایک جگہ پر کھینچنے اور پول کرنے کی اجازت دیتی ہے، بجائے اس کے کہ برانڈز کو مختلف پلیٹ فارمز کو منظم کرنے کے لیے مختلف ٹولز استعمال کرنے کی ضرورت ہو۔ شہر کے میئر کے مطابق ہفتے کے روز اٹلی کے شہر موڈینا میں ایک کار چلنے والوں کے ہجوم پر چڑھنے کے تھوڑی دیر بعد 4 اطالوی شہری اندر داخل ہوئے اور گاڑی کے ڈرائیور سے نمٹا اسے زمین پر کھینچ لیا۔ میئر ماسیمو میزٹی نے سرکاری خبر رساں ایجنسی آر کو بتایا کہ پاگل، مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیا کہا جائے، مجرم جس نے وہ چاقو کے نشان پر کار سے باہر نکلا۔ 4 شہریوں نے، جن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اسے پکڑ کر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا۔ جب ستمبر میں تقریباً 1,50,000 لوگ لندن میں ٹومی رابنسن کی طرف سے منعقد ہونے والی ایک ریلی کے لیے اترے، ایک مشتعل جو مسلم مخالف تعصب پھیلاتا ہے اور جس پر مجرمانہ سز میں ایک واٹر شیڈ مجرمہ سزائیں ہیں، یہ برطانوی سیاست میں ایک واٹر شیڈ لمحہ کی طرح محسوس ہوا۔ لندن کے میئر صادق خان نے اس وقت کہا کہ ہمارے ملک میں کچھ بدل گیا ہے، یہ مختلف محسوس ہوا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے رام اللہ میں فتح کی صدارتی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ قائدین کا انتخاب ہفتہ کو احمد شکیری ہال میں تحریک کی مرکزی کمیٹی اور انقلابی کونسل کے لیے کیا گیا۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو DRC میں ایبولا کی نئی بیماری پھیلنے سے کم از کم اسی اموات کی اطلاع ملی ہے۔ حکام نے بتایا کہ صحت کے کارکنان اس اسکریننگ اور رابطے کا سراغ لگانے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق مشرقی DRC میں انتہائی متعدی ہیموریجک بخار کے تقریباً 250 مشتبہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک کی موت پڑوسی ملک یوگنڈا میں بھی ہوئی ہے۔ اس سے یہ خدشات بڑھ گئے ہیں کہ یہ بیماری پڑوسی ممالک میں پھیل سکتی ہے۔ آرکسف پری پرنٹ ریسرچ کے لیے ایک وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا کھلا ذخیرہ سائنسی مقالوں میں بڑے زبان کے ماڈلز کے لاپرواہ استعمال کو روکنے کے لیے مزید کام کر رہا ہے۔ اگرچہ کاغذات کا ہم مرتبہ جائزہ لینے سے پہلے سائٹ پر پوسٹ کیا جاتا ہے، آرکسف تلفظ ارکائی ان اہم طریقوں میں سے ایک بن گیا ہے جس میں کمپیوٹر سائنس اور ریاضی جیسے شعبوں میں تحقیق گردش کرتی ہے، اور یہ سائٹ خود سائنسی تحقیق کے رجحانات کے اعداد و شمار کا ذریعہ بن گئی ہے۔ میئر نے بتایا کہ ہفتے کے روز شمالی اطالوی شہر موڈینا میں ایک ڈرائیور نے 7 افراد کو زخمی کر دیا، ان میں سے 4 بری طرح سے، جب اس نے ہفتے کے روز ایک فٹ پاتھ پر گاڑی باہر نکلا۔ میئر ماسیمو میزٹی نے مقامی میڈیا اور ENSC مقامی میڈیا اور ENSA نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ابتدائی اینی شاہدین کے بیانات میں کہا گیا ہے کہ ڈرائیور، جس کی عمر 30 سال تھی، بظاہر فٹ پاتھ پر جا کر موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، پھر ایک خاتون سے ٹکراتے ہوئے ٹکرا گیا، دونوں ٹانگیں کچلنے کے ساتھ بری طرح زخمی ہو گئیں۔ میئر ماسیمو میزٹی نے مقامی میڈیا اور ANSA نیوز ایجنسی کو بتایا۔ واشنگٹن امریکہ ساختی طور پر صنعتی قدرتی گیس کی زیادہ مانگ کے دور میں داخل ہو رہا ہے، جس کی کھپت کم از کم 2027 تک ریکارڈ سطح پر رہنے کی توقع ہے، یہاں تک کہ ایران کی جنگ عالمی تیل کی منڈیوں میں رکاوٹوں کو تیز کرتی ہے، اور دنیا بھر میں توانائی کی ایڈمنسٹریشن EI کے تازہ انرجی ترین شارٹ ٹرم انرجی آؤٹ لکس کے مطابق ریاستہائے متحدہ میں صنعتی قدرتی گیس کی کھپت 2025 میں اوسطاً 6 بلین مکعب فٹ یومیہ ریکارڈ کی گئی، جو کہ 23.4% کی گزشتہ بلند ترین سطح سے زیادہ ہے۔ اسلام آباد وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور نے کراچی کے صرافہ بازار میں چھاپے کے دوران واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے 48 گھنٹے میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ 15 مئی 2026 کو ایجنسی نے چاندی کی مبینہ اسمگلنگ کو نشانہ بناتے ہوئے بازار میں زیورات کی دکان پر چھاپے مارا۔ ڈنمارک کے ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی کے مطابق
ٹمی، ایک نوجوان ہم بیک وہیل جو کئی ہفتوں سے گہرے پانیوں میں پھنسی ہوئی تھی، ڈینش ڈنمارک کے ساحل سے بالکل دور مردہ پائی گئی ہے۔ ڈینش انوائرنمنٹل پروٹیکشن سی کے مطابق ایک متنازع بچاؤ کی کوششوں کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ ڈنمارک کے ماحول کی ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی کی ڈویژن کے سربراہ جین ہینسن نے ہفتے کے روز CNN کو بتایا انہولٹ کے قریب پھنسے ہوئے ہم بیک وہیل وہی وہیل ہے جو پہلے جرمنی میں پھنسی ہوئی تھی اور بچاؤ کی کوششوں کا موضوع تھی۔ اس ہفتے حکومت سے مستعفی ہونے والے سابق برطانوی ہیلتھ سیکریٹری ویسٹریٹنگ کا کہنا ہے کہ جب مقابلہ شروع ہوگا تو وہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی جگہ لینے کے لیے دوڑیں گے۔ سٹارمر کی حکومت عروج پر ہے۔ برطانیہ کے رہنما کو مستعفی ہونے کے مطالبات کا سامنا ہے جب سے ان کی حکمران لیبر پارٹی کو تباہ کن بلدیاتی انتخابات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے وزیر انچارج سینیٹر اتحاد خان چیمہ نے جمعہ کو سینٹرل سپیریئر سروسز CSS کے امتحانات میں ناکامی کی بلند شرح کی وجہ ناکافی تعلیمی تیاری، ٹیسٹ کی مسابقتی نوعیت اور دیگر عوامل کو قرار دیا۔ یہ سوال PPP کی رکن قومی اسمبلی MNA سحر کامران نے اٹھایا، جنہوں نے سرکاری ملازمین کی شمولیت کے لیے سول سروس کے امتحان کے طریقہ کار، اس میں ناکامی کی بلند شرح کی وجوہات کے بارے میں پوچھا۔ اساتذہ اور والدین نے BBC کو بتایا کہ مسلح افراد نے شمال مشرقی نائجیریا کے ایک ہی قصبے کے 3 اسکولوں سے 50 سے زائد بچوں کو اغوا کر لیا ہے۔ لاپتہ ہونے والوں میں سے زیادہ تر کی عمریں 2 سے 5 سال کے درمیان ہیں۔ تائیوان نے اصرار کیا ہے کہ وہ ایک خود مختار ملک ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے چین سے باضابطہ طور پر آزادی کا اعلان کرنے کے خلاف خبردار کیا تھا۔ ٹرمپ کے ریمارکس بیجنگ میں 2 روزہ سربراہی اجلاس کے بعد سامنے آئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود مختار جزیرے کے بارے میں کسی بھی طرح سے کوئی عہد نہیں کیا ہے جسے چین اپنے علاقے کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اسے طاقت کے ذریعے لینے سے انکار نہیں کیا ہے۔ تہران ایران خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کے قابل قبول نتائج نہ نکلے تو ایران امریکہ کے ساتھ براہ راست فوجی تنازع دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سامعین کے لیے ریاستی منظم پیغام رسانی کے سلسلے میں عراقچی نے یہ بھی متنبہ کیا کہ ایران کے خلاف امریکی اسرائیل جنگ نے خطے کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس کے باوجود اس کا اثر عام امریکی گھرانوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ انطوان سیمن نے شاندار بیک فلپ کے ساتھ FA کپ کے فائنلز میں سے ایک عظیم گول بنایا جس نے ویمبلے میں مانچسٹر سٹی کی چیلسی کے خلاف 1-0 کی جیت پر مہر ثبت کر دی۔ سیمینیو نے دوسرے ہاف کے آخر میں بڑے پیمانے پر اسکریپی فائنل کو روشن کیا جب اس نے ہفتے کے روز ایرلنگ ہالینڈ کے کراس کو جال میں ایک عمدہ فنش تیار کیا۔ سوڈان کی فوج نے جنوب مشرقی بلیونیل ریاست کے ایک قصبے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، ایک ایسی ریاست جو نیم خانہ جنگی کا مرکز بن چکی ہے جو 3 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ سوڈانی فوج نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ اس نے خور حسن قصبے کو RSF سے چھین لیا ہے۔ نائجیریا اور امریکہ کے صدور نے ابو بلال المنوکی کو ہلاک کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے داعش ISIS کا سیکنڈ ان کمانڈ بتایا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے یہ اعلان جمعے کے روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا، یہ ظاہر کیے بغیر کہ نائجیرین امریکی فوجی آپریشن کب اور کہاں ہوا۔